پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کسی شے کو دوام اور بقا نہیں ہے۔ اس دنیا کے بعد جو زندگی ہے وہ ابدی اور لازوال ہے۔ جنت اور اس کی نعمتیں اور آسائشیں ابدی ہیں، ایک مرتبہ مل جانے کے بعد چھن جانے یا بوسیدہ ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح مصیبت اور اذیت اور دکھ درد بھی وہاں ابدی ہے، جس کو جہنم کی شکل میں ظاہر کیا جائے گا۔ وہاں نہ موت آئے گی اور نہ سزا کی شدت میں کمی آئے گی۔ موت کے بعد آخرت میں نیک، فرما بردار اور نافرمان دونوں کے لیے اعمال کے اعتبار سے جزا اور سزا کا انتظام کیا گیا ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ ابدی نعمتوں میں اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ایسی عیش و عشرت ہوگی کہ دنیا کی ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو فراموش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے مہمانی کے ایسے سامان تیار کیے ہیں جن کو انسان کی نظر نے نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، اور نہ ان کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور بدکاروں اور باغیانہ کردار کے حامل افراد کے لیے آتش جہنم تیار کی گئی ہے، جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا شدت میں بڑھی ہوئی ہے۔ پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور کھانے کے لیے کانٹے دار چیزیں دی جائیں گی۔ ایک عجیب چیخ و پکار کا منظر ہوگا۔ فریاد کریں گے مگر کوئی وہاں فریاد رسی کرنے والا نہ ہوگا۔ اس دنیا میں جو ہمیشہ عیش و عشرت اور خوشحالی میں رہے ہیں، جب جہنم کی تھوڑی تپش لگ جائے گی تو ساری زندگی کی راحتوں کو بھول جائے گا اور محسوس ہوگا کہ میں نے کبھی نعمتوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں جنت کی طلب پائی جاتی ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا چاہتا ہے جو دکھ درد اور رنج و الم سے پاک ہو، جو لافانی اور ابد الآباد تک رہنے والی ہو۔ جہنم سے ہر شخص خوف زدہ ہے، اس کے عذاب سے ہر شخص پناہ مانگتا ہے، اور ہر ایک کی تمنا ہے کہ آتش جہنم سے نجات مل جائے۔ مگر افسوس ہے کہ عمل اور کیریکٹر اس طرح نہیں بناتا جو اس کی تمنا اور چاہت ہے۔ انسان بڑا مالدار بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے محنت، جد و جہد اور مسلسل کوشش بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی تھکن اور پریشانی کے بغیر کوئی بڑا تاجر، مالدار اور سلطنت کا مالک بن جائے۔ اگر دنیا میں یہ نظام نہیں ہے تو پھر مسلمان آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ وہاں جنت کے حصول کے لیے اس دنیا میں اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارنی ہوگی۔ وہاں کی نعمتوں اور راحتوں سے لطف اندوز ہونا ہو تو دنیا کی عیش و عشرت ترک کرنی ہوگی، اور اس فانی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فنا کر کے ہی آخرت کی آسائشیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جنت کی طلب ہے، لیکن دنیا کی رعنائیوں میں گم ہو کر فطرت کی اس طلب کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ وہ اس طرح شیطانی راہوں میں زندگی گزارنے لگتا ہے جیسے ان کا کوئی رب ہی نہ ہو۔ موت سے دوچار ہونا نہیں ہے، یا آخرت میں کوئی اس کا حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے۔ جہنم سے پناہ بھی چاہتا ہے، مگر عمل اس طرح ہے جو انسان کو جہنم سے ہی ملاتا ہے۔ دنیا کی محبت میں اس طرح لت پت ہے گویا یہی دنیا ہمیشہ کے لیے مسکن ہو۔ قرآن حکیم نے لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ اگر جنت کی طلب اور جہنم سے نجات کی فکر ہے
تو عمل کے میدان میں بھی وہی راہ اختیار کرو جو تمہیں جہنم کی جھلسا دینے والی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر سکے، اور اس کے لیے یہ آسمانی دستور حیات ہے جو تجھے صحیح روشنی فراہم کرے گا۔ یہ سارے جہاں کے رب کی جانب سے نصیحت ہے، اس کو پکڑو اور راہ یاب ہو جاؤ۔ پھر یہ راہ حق چھوڑ کر کس طرف تم جا رہے ہو؟ سوچو، سمجھو اور پلٹو ابدی کامیابی کی جانب۔ سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، دنیا کی ہر شے اسی کے حکم کی محتاج ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق دینے کی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے پاس مال ہے، اسے اپنے راستے میں لٹانے کا دل بھی عطا فرما۔ ہمارے پاس صحت ہے، اسے اسلام کی دعوت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے پاس علم ہے، اس سے قوم و ملت کو سنوارنے کے لیے فکر اور تڑپ عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیں کرنے سے اللہ کی توفیق انسان کی جانب متوجہ ہوتی ہے اور نیک کام کرنے کا جذبہ اور شوق دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان دنیا میں عزت، سرخروئی، مالداری اور عیش و عشرت چاہتا ہے، آخرت کی ابدی نعمتوں کے حصول کے لیے کوئی تڑپ نہیں۔ بیوی، اہل و عیال، رشتے ناتے، دوست و احباب کی محبت بھی انسان کو اللہ سے دور لے جاتی۔ ماں باپ، بیوی، بچوں اور نزدیک ترین عزیزوں میں سے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سارے دنیاوی رشتے ناتے اور تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ ہر شخص پر نفس نفسی کا عالم طاری ہوگا اور انسان تنہا اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوگا۔ قیامت کا جب خوفناک دھماکہ ہوگا تو کچھ لوگ اپنے نتائج سے خوش ہوں گے، شاد و فرحاں ہوں گے، چہرے سے مسرت کے آثار ظاہر ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہروں پر سیاہی ہوگی، غم سے نڈھال ہوں گے، بے تابی کے عالم میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ایک دفعہ دوزخ کی آگ کا خیال آیا اور وہ رو پڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، مجھے دوزخ کی یاد آئی اور اس نے مجھے رلا دیا۔ تو کیا آپ قیامت کے روز اہل و عیال کو یاد رکھ سکیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ میزان پر جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا پلہ بھاری ہے یا ہلکا، اور اعمال نامہ ملنے کے وقت جبکہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والا کہہ اٹھے گا کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں پڑتا ہے یا اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں آتا ہے، اور پل صراط پر جبکہ وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس پر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ہولناکی اور نفس نفسی کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس دن بڑے بڑے عقل مندوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ انبیاء جیسی مقدس جماعت بھی ان 3 مقامات پر کسی کو یاد نہیں کرے گی۔ اسی شدت اور خوفناک منظر کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اور رشتہ داروں کو عمل کی جانب پلٹنے کی ہدایت دی ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن میری قرابت بھی کسی کو کام نہیں آئے گی اور نہ ہی میں کسی کو بچا سکوں گا۔ سامعین، آخرت کوئی معمولی موضوع نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ ہر ایک کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے حاصل کیا اور مال کہاں خرچ کیا، جتنا علم ملا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ وہ 5 سوال ہیں جن کا جواب دیے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ جو لوگ انجام سے غافل اور بے فکر ہیں، وہ جب اپنی کھلی آنکھوں سے اپنا انجام بد دیکھ لیں گے تو ہوش اڑ جائیں گے اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش تھوڑی مہلت مل جاتی تو کچھ نیک عمل کر لیتے، مگر ان کو ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار
بندوں کو تنبیہ کی ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، ورنہ ایک دن آئے گا کہ تم خرچ کرنا چاہو گے مگر اس کی قدرت نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت، عذاب قبر اور آخرت کی سختی سے غفلت برتنے والوں کو انجام پر نظر رکھنے اور اسے معمولی نہ سمجھنے کی ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم آخرت کی اس شدت کو تم حقیقی طور پر جان لو جو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم بہت کم ہنسو اور زیادہ رونے لگو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ حسرت کے ساتھ کہتے تھے، کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ یعنی انسان ہونے کی وجہ سے نامعلوم کتنی برائیاں اور گناہ ہر روز صادر ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں سے ہر ایک کا مجھ کو حساب دینا ہوگا۔ کاش کسی جنگل کا کوئی درخت ہوتا تو کاٹ دیا جاتا اور میں حساب سے محفوظ رہتا، اس لیے کہ انسانوں کے علاوہ کسی مخلوق سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام کے فکر آخرت سے سارے مسلمانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ عمل کر کے بھی اپنے انجام سے بے خوف نہیں رہتے، اور ہمارے اعمال نامے گناہوں سے لت پت ہیں، صبح و شام اللہ سے بغاوت میں گزرتے ہیں، پھر بھی ہمارے دلوں میں کبھی اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوتی۔ سوچیے کہ جنت کی راہ اور حق کی راہ کو چھوڑ کر ہم کدھر جا رہے ہیں۔ دنیاوی علائشوں نے ہمیں کس طرح ناپاک کر دیا ہے کہ نہ ذہن میں عذاب آخرت کا تصور باقی رہا اور نہ دل میں اللہ کی عظمت کا احساس رہا۔ جب دنیا ذہن و فکر پر چھا جاتی ہے اور انسان اس کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے تو آخرت سے غفلت یقینی طور پر طاری ہونے لگتی ہے۔ بالآخر انسان بندہ دنیا بن کر آخرت کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ موت سے پہلے یہ وقت ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، کیا قرآن کے اصولوں پر ہمارا عمل ہے یا نہیں، کیا دین کے طریقے پر ہماری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں، کیا ہم نے آخرت کے لیے سامان نجات تیار کر لیا ہے۔ اگر کچھ عمل آپ کو دکھائی دے تو خدا کا شکر ادا کیجیے، اور عمل میں کمی ہو تو اپنی غلطیوں پر روئیے۔ اس دنیا میں رونے سے آخرت میں رونے سے بچ جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ کے خوف سے رو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو با تکلف رونے کی کوشش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ دوزخی جہنم میں روئیں گے اور ان کے آنسو خون بن کر ان کے رخساروں پر اس طرح بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں، اور جب ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنا شروع ہو جائے گا اور آنکھیں لہو لہان ہو جائیں گی۔ وہ اس قدر روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کے بہاؤ میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو یقیناً چلنے لگیں گی۔ سامعین، ان تمام باتوں سے یہ صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ قیامت بہرحال اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آنے والی ہے۔ ایک انسان کی ساری محنت اور تگ و دو اسی دن کے کامیابی اور فلاح کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر وہاں کی کامیابی حاصل ہو گئی تو ایسا شخص کامیاب اور حقیقی نصیب والا ہوگا، اس لیے کہ مسلمانوں کی نظر میں اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں کروڑوں کا مالک ہو جائے اور تمام اسباب تعیش گھر میں موجود ہوں، لیکن جب دنیا سے منہ موڑ کر آخرت کی طرف جا رہا ہو اور نیک اعمال سے ہاتھ خالی ہو تو ایسا شخص دنیا کا بدترین انسان ہے۔ دنیا کی کوئی دولت اس کے کام نہیں آئے گی۔ اس نے فانی دنیا کے بدلے ابدی راحتوں کو تباہ کر دیا۔ اور اگر ایک شخص دقتوں اور مشکلات سے زندگی گزار رہا ہے تاہم اللہ کی یاد سے دل غافل نہیں، مرتے وقت نامہ اعمال صالح سے بھرے ہوئے ہوں، تو یہ شخص کامیاب اور قابل رشک انسان ہے کہ جنت کی نعمتیں اور آسائشیں اس کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اب اسے ایسی راحت ملے گی جو کبھی نہ کم ہوگی اور نہ فنا ہوگی۔ آپ فیصلہ کیجیے کہ دنیاوی راحت آپ چاہتے ہیں یا آخرت کی۔ اگر آخرت منظور ہے
تو عمل کے لیے کمر بستہ ہو جائیے اور اللہ کو اطاعت کے ذریعے راضی کر لیجئے کہ ساری کائنات اسی کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے